الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين علي أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. صلوات. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، شہدائے ملت، بے وارث مرحومین، صاحبان حقوق جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، خدمات انجام دے کر گئے ہیں، اور خاص طور پر برسی ہے، مجلس ترحیم ہے، اور وہ مغفور سید محمد منصرم زیدی ابن سید محمد محتشم زیدی، زاہدہ بیگم بنت شفیع حسین، سید علی اشہد زیدی ابن سید محمد محتشم زیدی، شاہدہ بیگم بنت شفیع حسین، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاجات کی برابری، خاص طور پہ مریضوں کی شفا یابی. جناب محترم متقی مرزا صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں. آپ سب کے ذہنوں میں جو بیمار مریض ہیں ان سب کی شفا عاجلہ و کلی کے لیے بلند تر صلوات. سورہ مبارکہ بقرہ کی 23ویں آیت ہے. اللہ اپنے اس کلام میں اپنی کتاب قرآن مجید کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، اور اپنے عبد خاص، اپنے خاص مقرب، اپنے معشوق نبی کی عظمت کو بیان کر رہا ہے. اس آیہ کریمہ میں اللہ نے جہاں قرآن کی عظمت کو بیان کیا، وہاں قرآن جس پر نازل ہوا ہے اس کی تعظیم کو بھی بیان کیا ہے.
اور اس آیت کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ بہرحال کچھ ایسے رشتے بھی ہیں جن رشتوں جیسا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ ایک مرتبہ آیت کا ترجمہ محسوس کیجئے گا۔ ارشاد ہو رہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم کسی شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیے ہیں۔ اہل دقت ہیں، حیدرآباد میں ایام اعزاں میں میری پہلی حاضری ہے۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم اس شک میں ہو کہ جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا، مما اس میں سے کسی پر شک پہ ہو کہ جو ہم نے اپنے عبد پہ نازل کیا، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ۔ اب یہ ایک ترجمہ ہے، اور یہ ترجمہ بہرحال وہ ہے جو سب نے کیا ہے، اور پہلے تو میں اسی ترجمے پہ رہوں گا جو سب نے کیا ہے۔ پھر ہم ترجمہ کریں گے تفسیری اینک لگا کر، تفسیری دید سے ترجمہ کریں گے، کیونکہ یا تو طے کر لیجئے کہ ہمیشہ لغت کے اعتبار سے ترجمہ رہے، تو پھر ہر جگہ لغت کے اعتبار سے رہے۔ اگر آپ تفسیری نگاہ سے ترجمہ کرتے ہیں، مثلا یا نساء النبی، تو تفسیر لغت کے اعتبار سے ترجمہ ہونا چاہیے اے نبی کی عورتوں۔ نساء یعنی مجموعہ خواتین کا، عورتوں سے متعلق بات ہو رہی ہے۔ ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ ہدیہ کریں۔ ایک اور بہتر صلوات مرحوم کی مغفرت کے لیے۔ حیدرآباد کا مجلسی اور علمی مجمع تشریف فرما ہے۔ مجلسی تو ہم سبھی ہیں، لیکن حیدرآباد کا یہ مجمع جو میرے سامنے اس وقت تشریف فرما ہے، اس کا ایک خاص ذوق ہے کہ یہ ایسا ہی چاہتا ہے جیسا میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو کوئی بات ہو، کوئی بات لاؤ نا، یہ کیا بات ہوئی کہ وہی بات کر دی جو سبھی کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جی جب ہمارے شاعر محترم نئے نئے گوشے کھول سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، تو خطیب کو بھی تو نئے پہلو نکالنے ہوں گے نا، تو تب تو ہنر ہے۔ البتہ میں ہنر کا دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن بہرحال کوشش کرنے والوں میں سے ضرور ہوں۔ تو ذرا توجہ چاہوں گا آپ سے اس آیت پر کہ ایک تو ترجمہ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ جو لغوی اعتبار سے ترجمہ ہوتا ہے، اور جو لوگ یہ زیادہ زور دے کے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، میں بھی پچھلے دنوں ایک پڑھ رہا تھا تو وہ تبصرہ کر رہے تھے کہ فلاں کا ترجمہ دیکھو، فلاں کا دیکھو، یہ کوئی کام ہی نہیں ہے یہ، اور خود اسی کا شکار تھے جس پہ وہ تنقید کر رہے تھے نا، اور جگہ جگہ اپنے ترجمے میں اسی کا شکار تھے۔ تو اب یہاں ترجمہ لغت کے اعتبار سے کریں گے تو یا نساء النبی، تو ترجمہ ہونا چاہیے اے نبی کی عورتوں، مگر کسی نے بھی یہ ترجمہ نہیں کیا۔ آپ ابھی قرآن اٹھا کے دیکھ لیے، سورہ احزاب کی آیت ہے، یا نساء النبی، اے نبی کی زوجاؤں۔ یا نساء النبی کا ترجمہ اے نبی کی زوجاؤں آپ کر رہے ہیں، جبکہ لغت میں نساء یعنی اس میں جمع ہے، اس میں جنس ہے، یعنی عورتیں۔ اے نبی کی عورتوں، یہ ترجمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن فوراً آپ کا جواب یہ آئے گا کہ بعد کے جو فقرے ہیں آیت کے، وہ قرینہ ہے کہ یہاں نبی کی ساری عورتوں، یعنی جس میں بیٹیاں بھی آ جاتی ہیں، جن میں مائیں بھی آ جاتی ہیں، خالائیں بھی آ جاتی ہیں، پھوپھیاں بھی آ جاتی ہیں، جی وہ مراد نہیں ہے۔ لہٰذا ہم مخصوص کر رہے ہیں یا نساء النبی سے اے نبی کی زوجاؤں، کیونکہ بعد میں قرینہ موجود ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو نبی کی صرف زوجائیں ہیں جو عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، ورنہ نبی کی جو اور گھر کی خواتین ہیں وہ عام عورتوں کی طرح ہیں۔ تبھی آپ نے ترجمہ کیا، ظاہر ہے اور خواتین جو ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، امات ہیں، خالات ہیں،
خالاؤں کی بچیاں ہیں، پھوپھیوں کی بچیاں ہیں، ان کی شادی دوسری ہو سکتی ہے، مگر نبی کی زوجہ کی دوسری شادی نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ مثلاً کیوں لستن کاحد من النساء، تو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو یہ جو عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یہ کیونکہ صرف مخصوص ہے نبی کی زوجاؤں سے متعلق، تو پھر آپ نے ترجمے میں لکھا اے نبی کی زوجاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تفسیری نگاہ سے، تفسیری اینک لگا کے آپ ترجمہ کرتے ہیں۔ مثلا جب تفسیری نگاہ سے آپ ترجمہ کرتے ہیں، روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لغت کو اس میں ڈھالتے ہیں، تو پھر یہاں بھی ترجمہ کرتے وقت اس بات کا خیال رکھیں فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، تو ترجمہ کریں کہ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی ذات پر۔ مگر وہاں کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں ترجمہ کیا جائے یا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے، اور ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں تم اپنی عورتیں لاؤ، جبکہ وہاں بیٹوں کے ساتھ عورتوں کا ذکر ہے، قرینہ موجود ہے، بیٹے لاتے ہیں تو بیٹیاں لاتے ہیں جی، اور پھر یہ تو قرینے کے مطابق ترجمہ ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی ترجمہ جو لغوی اعتبار سے سب نے کیا ہے وہ پہلے ترجمہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، ترجمہ رکھ رہا ہوں۔ ارشاد ہو رہا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم شک میں ہو اس میں سے کچھ کے بارے میں، اس میں سے کسی چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو ان صورتوں میں سے کوئی ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ۔ تو یہ اگر ترجمہ کریں گے تو یہ عظمت قرآن کا ترجمہ ہے، یعنی قرآن کے 114 سوروں میں سے کوئی بھی ایک سورہ لکھ کر نہیں لا سکتا۔ ساری دنیا کے ادیب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، عربی ادیب، اور کہیں کہ 114، گنجائش تو بہت زیادہ ہے نا، 114 سوروں میں سے کوئی ایک سورہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے وزن کا، اس کی گہرائی کا۔ اب آپ دیکھیں مولا کائنات کا کلام نہج البلاغہ پڑھ کر کتنے ہی لوگ اچھے خطیب بن گئے، علی کو دیکھ دیکھ کے، علی کو سن سن کے جی، فلاں شاعر کو پڑھ پڑھ کے بہت سے لوگ شاعر بن گئے، فلاں خطیب کو دیکھ کے، فلاں مصور کو دیکھ کے بہت سارے لوگ مصور بن گئے۔ تو قرآن مجید کے 114 سوریں خوب اچھی طرح پڑھو، بار بار پڑھو، کوئی ایک سورہ لکھ کر لے آؤ۔ لیکن قرآن مجید کا کسی ایک، اچھا چھوٹے سے چھوٹا سورہ بھی ہے جو 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح اور انا اعطیناک الکوثر، یہ 2 سورے ایسے ہیں جو 3 آیتوں پر مشتمل ہیں۔ ان کم سے کم چھوٹے والا سب سے چھوٹا سورہ وہ لے آؤ، مگر کوئی نہیں لا سکا، کوئی نہیں لا سکا آج تک۔ اتنا خرچہ کرتے ہیں اسلام کے خلاف، اتنے بجٹ پاس کرتے ہیں، اتنی ریشہ دوانیاں ہیں، مگر سب فضول جا رہا ہے، کیونکہ قرآن نے جو میدان دیا لڑنے کا، اس میدان کا تو کوئی کھلاڑی نہیں ہے۔ تم خود سے میدان بناتے رہو، یہ مجبوریوں کی علامت ہے۔ اچھا، قرآن نے بھی جس چیز کے بارے میں مقابلے کی دعوت دی ہے نا، وہ علم ہے جی۔ زور بازو تو یہاں کا مشغلہ ہے، یہ اس موضوع پہ بھی تم نہیں جیت پاؤ گے، لیکن علمی دنیا میں آ جاؤ، قرآن کے اتنے سارے سورے ایک لے آؤ، مگر نہیں لا سکا کوئی آج تک۔ ایک عرب استاد پروفیسر گنگوی سے ان کے ایک شاگرد نے ہندوستان میں کہا کہ استاد ساری دنیا کے ادیب سر جوڑ کر بیٹھ جائیں اور قرآن کے 110 سوروں میں سے کسی ایک سورے کا جواب لکھیں تو اسلام ہارا، غیر مسلم دنیا جیتی، یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ تو وہ الجھ کے کہنے لگے بیٹا آئندہ یہ سوچنا بھی نہیں، قرآن کا ایک چھوٹا بھائی ہے جسے نہج البلاغہ کہتے ہیں، لوگ نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکتے تو قرآن کا کیا جواب ہے؟ تو یہ اللہ کے یہ ایک ترجمہ مولانا۔ دوسرا ترجمہ میں چاہوں گا کہ اس پہ ذرا توجہ چاہوں گا آپ سے، اور حدیث کی اگر مجھے زیارت نہ ہوئی ہوتی تو میں یہ دوسرے ترجمے کی طرف نہ جاتا۔ ترجمہ یوں کروں گا اب
ان کنتم موسیٰ بھائی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو اس میں سے کسی چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے، تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو ہمارے بندے جیسا کوئی بندہ لے آؤ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ لیں محمد و محمد مصطفیٰ کی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یعنی جہاں قرآن جیسی آیت سورہ کوئی نہیں لا سکتا ہے، ایسا میرے محمد جیسا بھی کوئی نہیں لا سکتا۔ بھائی جس نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے، اس جیسا کوئی بندہ لے آؤ، اس جیسا کوئی بندہ لے آؤ۔ کچھ لوگ لے کر آئے، بھائی اگر آمادہ ہے تو بات آگے بڑھے۔ کچھ لوگ لے کر آئے اور کہنے لگے یہ وہ بندہ ہے جس نے ماں کی گود میں بندگی کا اعلان کیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، جی میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے، مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب عیسائیوں نے سرکار کے سامنے یہ نظریہ رکھا نا کہ جو ماں کی گود میں اللہ کا بندہ ہو، جو ماں کی گود میں اللہ کا نبی ہو، جو پیدائشی طور پہ وہاں سے نبوت لے کر آیا ہو، وہ ان جیسا ہے، تو فوراً سرکار نے کیا فرمایا، ان کانا للرحمن ولد، تم اس دلیل کے بنیاد پہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو نا، ان کانا للرحمن ولد، اگر رحمان کا کوئی ولد ہوتا، کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو میں ان سے پہلے کا بندہ ہوں۔ صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پر۔ بھائی غور کریں گے اس منزل بیان پر، نبی مکرم نے ان سے یہ کہا کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں تو سب سے پہلا بندہ ہوں۔ تو عیسائیوں نے یہ نہیں بولا کہ آپ تو ابھی اعلان نبوت کر رہے ہیں، آپ نے تو ابھی چند سال پہلے اعلان نبوت کیا، آپ نے تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا ہے۔ یعنی مسیحی احتیاط کر گئے کہ جواب نہ دیں، مگر مسلمان کہتا ہے یہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے۔ سرکار فرما رہے کہ میں اس وقت بھی اللہ کا بندہ تھا۔ اچھا چلیں، سرکار حضرت عیسیٰ فرض کیجئے کچھ دیر کے لیے حضرت عیسیٰ کی طرح گود میں آئے تو نبی بن کر آئے، مثلا کتاب لے کر آئے، مثلا اللہ کے بندہ عنوان بندگی کا لے کر آئے، مگر تو وہ تو فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا پہلا بندہ ہوں۔ تو پہلے بندے تو حضرت آدم ہے، اللہ کا پہلا بندہ تو حضرت آدم کا وجود ہے، پھر اور اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ ہے۔ لیکن نبی نے یہ کہہ کر کتنی بڑی الجھن دور کی ہے کہ آدم نہیں تھے، میں تھا جو بندگی کا دستور بنا رہا تھا۔ ہم نے سجدہ کیا ہے تو فرشتوں کو سمجھ میں آیا کہ سجدہ کیسے کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم شک میں ہو۔ اچھا جو شک کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ شک کرنے والا کم سے کم مومن نہیں ہے، اس لیے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ جو قرآن پر شک کرے وہ مومن نہیں ہے، تو شک کرنے والا مومن نہیں ہوتا۔ یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے جی، شک کرنے والا مومن نہیں ہوتا، یقین رکھنے والا مومن ہے۔ اور جب عام مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ یقین پیدا نہ کرے، تو اللہ اسے امام کیسے بنائے گا، اللہ اسے رہنما کیسے بنائے گا جو ابھی شک کی منزلوں سے ہی نہ گزرا ہو۔ بھائی غور فرمائیں گے، لا ریب فیہ، خبردار قرآن میں شک کرنے والا وہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے۔ تو پہلے طے کر لیا جائے قرآن کی حقانیت اور اس کی اعجازی کیفیت سے اپنے آپ کو گزار لیا جائے کہ قرآن معجزہ ہے، اور قرآن پکار کے 1400 سال سے کہہ رہا ہے کہ قرآن جیسا کوئی کلام لے آؤ، اور قرآن کی آفاقیت، گہرائی، اس کا پیغام بہت بڑا نام تھا۔ حضرت ابن جموع کا، جو کیونکہ مسلمان ہو گئے تھے،
اور ان 7 بڑے شاعروں میں سے تھے جن کے معلقات سب میں سے ایک معلقہ ان کا ہوتا تھا. وہ جو 7 نظمیں لٹکائی جاتی تھی ہر سال خانہ کعبہ پر کہ ان سے اونچی نظمیں نہیں کہی گئی. جو سالانہ بازار عکاظ میں مشاعرہ ہوتا تھا اور پوری دنیا کے بڑے شاعر اپنا اپنا کلام پیش کرتے تھے، پھر ان میں سے 7 کا انتخاب ہوتا تھا اور پھر انہیں خانہ کعبہ کی دیوار پہ لگا دیا جاتا تھا، آویزہ کر دیا جاتا تھا کہ اس سے بڑا کلام اس وقت دنیا میں نہیں کہا گیا. تو ان میں سے ایک ابن جموع تھے. جب نبی کی رحلت کے بعد ان کی ضعیفی تھی اور بہت ہی معمر ہو چکے تھے، ایک بڑی شخصیت نے، تاریخ کے بڑے نام نے، مسلمانوں کی ایک بڑی شخصیت نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ زمانہ جاہلیت کے آپ کے اشعار ہمیں یاد آتے ہیں جو آپ زمانہ جاہلیت میں کہا کرتے تھے. کوئی نیا کلام کہا ہو تو بھیج دیجئے، کوئی پسندیدہ کلام کہا ہو تو بھیج دیجئے. تو انہوں نے سورہ الحمد لکھ کر بھیج دی اور کہا کہ قرآن نازل ہونے کے بعد ہم نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا. قرآن کے آگے کیا آپ کلام کہیں گے؟ وہ بھی عربی میں، یہ بھی عربی میں ہے. ہمت ہے تو لے کر آؤ اسی زبان میں کوئی ایسا کلام جو اس سے اونچا کلام ہو. ہاں دوسری زبان والے تو ماشاءاللہ آزاد ہیں، لیکن عربی میں اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی ادیب نہیں ہے اور وہ قرآن کو بھی مانتا ہو، یہ ہو نہیں سکتا نا کہ وہ قرآن بھی مانتا ہو اور یہ بھی دعویٰ کر رہا ہو کہ مجھ سے بڑا کوئی ادیب نہیں ہے. یہ ہو نہیں سکتا. تو یا تو وہ قرآن کا پابند ہے، نہج البلاغہ کا پابند ہے، یا پھر وہ کافر ہے. جو قرآن کا انکار کر رہا ہے، کہہ رہا ہے میں اس سے بڑا قرآن کلام رکھتا ہوں. تو یہاں مما نزلنا علی عبدنا، دقت چاہوں گا، نبی پر کیا نازل ہوا ہے؟ نبی پر کیا قرآن نازل ہوا ہے؟ نبی پر کیا نازل ہوا ہے؟ نبی پر جو چیز نازل ہوئی ہے، میں تمہید کو ختم کر کے نتیجے کی گفتگو کہہ رہا ہوں. کسی کو تسلی اگر خدا نخواستہ نہ ہو تو کبھی تمیز باندھ بھی لیں گے. نتیجہ دے رہا ہوں، نبی پر نازل ہونے والی چیزوں میں ایک قرآن ہے اور ایک سیدہ ہے. صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر. اسراب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں سے جو ہوتے ہوئے پاک انوار آئے ہیں، ان تمام عظمتوں کے اقرار کے بعد جناب زہرا ارحام سے ہوتی ہوئی اور اسلاب سے ہوتی ہوئی نہیں آئی ہیں، بلکہ جیسے قرآن کے 2 نزول ہیں، نزول دفعی ہے اور نزول تدریجی ہے. جیسے تدریجی طور پہ قرآن نازل ہوا ہے، درجہ بدرجہ ہوتا آیا ہے، ایسے ہی اہل بیت میں بھی 2 قسمیں ہیں. 14 میں 13 وہ ہیں جو تدریجاً آئے ہیں، ایک ہے جو دفعتاً آیا. صلوات پڑھیں سیدہ کی ذات پر. سیب لے کر آئے نا، پھل لے کر آئے نا جبریل جنت سے، سرکار نے وہ سیب تناول فرمایا، نور سیدہ منتقل ہوا، نور سیدہ منتقل ہوا، اور وہ نور سیدہ خدیجہ کے بدن مبارک کی طرف منتقل ہوا اور بی بی دنیا میں تشریف لے کر آئیں. شاید تبھی فرما رہے ہیں سرکار کے لولا علی لما کان لفاطمہ کف علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا. اور یہ کہہ کر نہیں رکے بلکہ فرمایا آدم فمن دونا، آدم بھی ان کے شوہر نہیں ہو سکتے. جی آدم بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے. جی آپ ہم اب میں جو ہمارے دوست ویڈیو رکواتے ہیں نا، اس کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ بعض غذائیں نااہلوں تک پہنچیں گی اور ان کی وجہ سے میں آپ سے بھی بات نہیں کر پاؤں گا جو حاضری کی نیاز لینے آئے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. تو پھر وہ بات تو وہ ظاہر ہے آدھی آدھی سنیں گے، کلپ سنیں گے. انہوں نے پوری مجلس تو سنی نہیں، اس ذائقے کے بھی نہیں ہیں، اس گھڑے سے بھی پانی نہیں پیتے. وہ ذائقہ بھائی، ذائقہ بنانے میں وقت لگتا ہے، بیچ میں ذائقہ خراب بھی ہو جاتا ہے.
اس لیے ایک معیار کی غذا دیتے رہیے تاکہ ذائقہ بگڑنے نہ پائے. جی علمی طور پر علمی معیار کو محفوظ رکھنے کے لیے ماحول کو منظم رکھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے 1-2 سال کا بھی بیچ میں گیپ ڈال دیا نا اپنے علاقے میں اپنے ممبروں پر تو پھر ذائقہ بدل جائے گا. تو ذائقہ بحال کرنے کی ضرورت ہے. مجھے آیت اللہ سیستانی نے خود کہا، ذاتی طور پہ کہا کہ بر صغیر کے آپ کی طرف کے لوگوں سے 80-90 سال پہلے ہم لوگ مسئلہ پوچھتے تھے، اب آپ لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں. تو اپنی حیثیت کو بحال کریں. جو حیثیت آپ کی تھی 100 سال پہلے 90 سال پہلے، وہ حیثیت دوبارہ سے ٹھیک کریں اپنی. مجھے وہ نصیحت فرما رہے تھے، میں نے ان سے نصیحت طلب کی تھی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں. تو یہ جو گیپ آیا ہے اس گیپ کو دوبارہ سے فل کرنے کی ضرورت ہے. حوصلہ افزائی ہو ان لوگوں کی جو مفاہیم قرآن بیان کرتے ہیں. حوصلہ شکنی ہو کہ جو 1 گھنٹہ گزار دیتے ہیں اور ایک بات بھی کام کی نہیں ملتی. حوصلہ شکنی کریں، آپ میری حوصلہ شکنی کریں. آپ کہیں مجلس کے بعد مجھے اگر ادب احترام مانے ہیں تو پرچہ لکھ کے دے دیں کہ ہم 1 گھنٹے تک آپ کے پاس رہے، مگر آپ کی مجلس کے اندر ہمیں ڈھونڈنے سے 4 باتیں بھی نہیں ملی کہ جو ایسی ہوں کہ جو بات ہو کوئی سوچنے کی ہو، جو سامع کو سوچنے پہ مجبور نہ کرے. وہ مجلس کیا ہے؟ سامع سوچیں نا کہ یہ کوئی بات ہے، اس پہ غور کریں. ٹھیک ہے آج فلاں پڑھنے آئے تھے، بات تو انہوں نے سوچنے کی مگر ہم ان سے متفق نہیں ہیں، ہم اپنے عالم سے پوچھیں گے. تو یہی تو ہم بھی چاہ رہے ہیں، یہی ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ بات آگے بڑھے. مجلس میں آنے کے بعد اور تبرک بٹنے کے بعد مجلس ختم نہیں ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے. بھائی یہ مجلس چلنی چاہیے مدتوں تک، ایک ہی مجلس زندہ رہے مدتوں، تب تو ہنر ہے کہ کوئی مجلس ہوئی ہے. زئی صاحب اس انداز سے مجلسوں میں کے معیار کو اور بہتر کریں گے. اب آپ دیکھیں، یا نبی مکرم پر قرآن نازل ہوا ہے یا سیدہ نازل ہوئی. اور جو قرآن پر شک کرے اسے بھی اللہ تحدی کر رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے. جو سیدہ پہ شک کرے وہ بھی اسی قاعدے میں آ رہا ہے. اچھا یہ تو سیدہ نبی پر نازل ہوئی ہیں، سیدہ نبی پر نازل ہوئی ہیں، اور شاید ایک موٹا سبب یہ بھی تھا کہ سیدہ کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے تھے، ورنہ تو انہیں آپ کہنے دیجئے جو کہتے ہیں 4 بیٹیاں تھیں، کہنے دیجئے انہیں 4 بیٹیاں تھیں. ہم بھی مان لیتے ہیں آپ کی کچھ دیر کے لیے بات کہ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، مگر 4 میں 3 کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، 1 کے لیے کھڑے ہوتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اور ہے، یہ اور ہے. اب وہ جن کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے تھے، وہ جن کے لیے سرکار کھڑے ہو جاتے تھے، معلوم ہوا کہ وہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہے، وہ بیٹی کا رشتہ نہیں. ورنہ ہر امت کے فرد پہ مستحب بن جائے گا اپنی بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہو جائے. سنت نبی بنے کہ ہر شخص اپنی بیٹی کے آنے پہ کھڑا ہو، مگر یہ سنت نہیں ہے. بیٹی کے آنے پہ سب کھڑے ہو جائیں سنت کا ثواب ملے گا؟ نہیں، وہ بیٹی نہیں آ رہی. ہاں حسن یہ ہے کہ جو آ رہی ہے وہ بیٹی بھی ہے، اور کسی کی ایسی بیٹی ہو تو لا کے دکھاؤ، یہ ایک علیحدہ موضوع. لیکن نبی اس وجہ سے نہیں کھڑے ہو رہے کہ بیٹی آ رہی ہے. مثال دے رہا ہوں، فرض کیجئے آیت اللہ سیستانی کی طرف سے مجھے کوئی پین، کوئی قلم، کوئی رومال تحفے میں آ جائے. آیت اللہ خامنائی کی طرف سے مجھے کوئی رومال گفٹ میں پہنچے. جی ممکن ہے میرے پاس پیسے کے اعتبار سے اس سے قیمتی شے پہلے سے موجود ہو، مگر میں بھاری رقم دینے پر بھی نہیں دوں گا، کچھ دینے پہ بھی اس رومال کو نہیں دوں گا، اس لیے کہ دینے والا جتنا بڑا ہے اتنا ہی اس کا ہدیہ بھی بڑا ہے، یا ہدیہ دینے والے کے مطابق ہے. جب دینے والا بڑا ہے تو اس کی چھوٹی چیز بھی بڑی ہے، اور یہاں تو چھوٹی بھی نہیں ہے. وہ تو ہم فرض کر رہے ہیں نا کہ اگر چھوٹی چیز بھی ہو تو دینے والا بڑا ہے تو وہ قیمتی ہو جائے گی.
جناب زہرا کے آنے پہ نبی اس لیے نہیں کھڑے ہوتے کہ بیٹی آ رہی ہے، بلکہ اس لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ عطائے الہی آ رہی ہے، عطائے پروردگار آ رہی ہے، تبھی صرف کھڑے بھی نہیں ہوتے، قبل یدیہا، کرے کوئی سنت پہ عمل، واجلسہا فی مجلسہ، وقام الیہا، اور کھڑے نہیں، کھڑے ہو کر استقبال کے لیے آگے جاتے تھے، جہاں سے نظر پڑ جاتی تھی کہ سیدہ کو آتے دیکھتے تھے، ادھر سیدہ پہ نگاہ پڑی، وہاں نبی نے کام چھوڑا، اپنا قلم چھوڑا، اپنی دوات چھوڑی، اپنی گفتگو چھوڑی، اس لیے کہ حدیث کا تو یہی پیغام ہے۔ کوئی خاص لائیں اس حدیث کو کے جواب کے طور پہ حدیث تو پھر مان لیں گے، ورنہ یہ حدیث مطلق ہے، اور کلما دخل علیہا، کلما دخلت علیہ، جب بھی سیدہ آتی تھیں تو آپ کھڑے ہو کر اس طرف بڑھتے تھے، جیسے ہی دیکھتے تھے نا آ رہی ہیں کھڑے ہو جاتے تھے اور جاتے تھے اس طرف جہاں سے سیدہ آ رہی ہوتی تھی، اور آگے بڑھ کر بی بی کے ہاتھوں کا بوسہ دیتے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو شیعہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بلکہ اہل سنت نے تو، بعض علماء اہل سنت نے تو اس کا ایک جو ہے وہ مظاہرہ بھی کر کے دکھایا ہے۔ ایک عالم کا میں دیکھ رہا تھا، ان کا بیان سن رہا تھا، وہ باقاعدہ ممبر سے اتر گئے اور بڑھنے لگے، اور پھر ویسے چل کر آئے اور ایسے کہ ہاتھ پکڑ کر لے کر آتے تھے اور پھر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ اور نقن صاحب نے تو معرفت کا ایک عجیب باب روشن کیا ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ نقن صاحب کا عجیب باب ہے اس مرحلے پر، فرماتے ہیں کہ اجلسہ فی مجلس سے، اپنی جگہ بٹھاتے تھے، حدیث یہاں رک گئی، خود کھڑے رہتے تھے یا بیٹھتے تھے؟ حدیث خاموش ہے۔ یہ کیفیت، وہ اور بات ہے کہ سیدہ ایسا نہیں ہوتا ہوگا اور ایسا، لیکن حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ ادب اور احترام، کیونکہ عطائے پروردگار ہے، یہ آنے والا معمولی وجود نہیں ہے۔ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، آدم علیہ السلام کا نام نہیں آیا سرکار نے، اس حدیث کو سنی شیعہ نے لکھا ہے، آدم علیہ السلام کا نام لے کر بتا رہے ہیں نبی کہ یہ نظریہ بھی یہیں درست ہو جانا چاہیے کہ علی انبیاء سے افضل ہے یا نہیں۔ سرکار دو جہاں کے بعد نبی آخر کے علاوہ، اس لیے کہ اس کے لیے خاص حدیث ہے، اس کے لیے خاص آیتیں ہیں، اس کے لیے خاص پیغامات ہیں کہ نبی جیسا کوئی نہیں ہے، جو بھی ہے وہ نبی کے بعد ہے، لیکن انبیاء کرام کے بعد میں باب میں جی اس وقت، بھائی یہ بھی جملہ کاٹ دینا میرا، آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اس وقت کوئی 9 شہروں میں میرے اوپر پابندی ہے پاکستان کی کہ وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی کیا کیا ہے؟ اچھا یہ تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، ہم مجلس کہیں جا کے تھوڑی پڑھتے ہیں، ہم تو جہاں بیٹھ جائیں گے وہاں مجلس ہو جائے گی، الحمدللہ۔ تو یہ تو اب ان علاقوں کے لوگوں کو ایک امتحان ہے ان کا کہ وہ بلانا چاہتے ہیں اور ہم کوئی روک رہا ہے۔ اچھا جی کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ جو پچھلے دنوں باغ میں ہوا تو کہنے لگے کہ جی یہ قائل ہے اس بات کا کہ سرکار دو جہاں کے علاوہ علی تمام انبیاء سے افضل ہے، تو یہ کیونکہ یہ عقیدہ رکھتا ہے لہذا ایسے عقیدہ رکھنے والے کو ہم شہر میں نہیں آنے دیں گے۔ تو میں نے کہا جی میرے لیے تو بخشش کا سامان ہو رہا ہے، اور میری قوم کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے، کم سے کم دعا کے لیے ہی احساس ہونا چاہیے کہ یہ اگر کہیں پریشانی اٹھا رہا ہے تو وہ مولا کی فضیلت کے بیان کی وجہ سے، اور یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، دنیا کی کوئی دولت اس ایک دولت کے برابر نہیں ہے۔ اور بار بار سندھ میں تو بہت اچھا ماحول ہے، بار بار آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر فضائل اہل بیت پڑھنے پر، اہل بیت کے کھلے دشمنوں سے نفرت کا مظاہرہ کرنے پر اگر کوئی FIR کٹے، اگر کوئی FIR کٹے تو اس پہ پریشان نہ ہو، بلکہ اسے اپنے پاس سنبھال کے رکھیں، بلکہ گلے میں ہار بنا لیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ رجسٹرڈ مولائی ہیں، کہیں تو لکھا ہوا ہے
کہیں ریکارڈ تو بنا کہ اس بنیاد پر انہیں پریشانیوں کا سامنا تھا. وقت تو گزر جائے گا، ہم جیسے ہم تو کیا، ہم سے بہت ہزاروں درجہ بہتر لوگ آئے اور چلے گئے، اور ہم سے زیادہ قابل لوگ آئیں گے اور چلے جائیں گے، مگر یہ ذکر نہ جانے کب سے اور نہ جانے کب تک رہے گا. اور ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جہاں یہ ذکر رہے گا اسی جگہ کو جنت کہا جاتا ہے. یہ ذکر ہمیشہ رہے گا. اس ذکر کو اللہ نے بلند کیا ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صلوات نبی کی ذات پر. ہم نے آپ کے ذکر کو بلندیاں عطا کی ہیں. ایک یہ کیفیت کہ نبی مکرم پہ قرآن نازل ہوا، اور ایک کیفیت یہ کہ نبی مکرم پر سیدہ کو اللہ نے ایسے نازل کیا. اور ایک اور آیت سنانے کا دل کر رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَدَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا نُورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. اور وہ لوگ کہ جو نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے نبی کی مدد کی، نبی کی تعظیم کی، اور اس نور کی اتباع کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے. تو جو نازل ہوا ہے اس میں ایک نازل ہونے والے کو علی کہتے ہیں. کیا جائے کوئی آ جائے کوئی نبی پر نازل ہونے والی چیزوں پہ شک کرنے والا. نبی پہ جو نازل ہوا ہے مما نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس پہ شک کرنے والے. اور بندے پہ کیا کیا نازل کیا ہے؟ قرآن، سیدہ، علی. تو کوئی لے آئے علی جیسا. اگر علی جیسا نہیں، علی کے کلام جیسا کوئی کلام لانے کی کوشش کرے گا نا تو نبھانا مشکل ہو جائے گا. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. کوئی بول کے دکھائے، نبھانا مشکل ہو جائے گا، سنبھالنا مشکل ہو جائے گا کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. ایک پیغام آیہ کریمہ کا یہ. دوسرا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر نبی پر، ہمارے بندے پہ نازل ہونے والی چیز پر تم شکی ہو تو پھر میرے بندے جیسا کوئی بندہ لے آؤ. نبی جیسا کوئی نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ بے ادبوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ بدتمیزوں کو پسند نہیں کرتا. کیا اس سے زیادہ بے ادبی اور بدتمیزی ہوگی کہ کوئی نبی کو اپنے جیسا کہے؟ جس امت کو نبی یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے باپ کو اپنے جیسا نہ کہو، وہ امت کہہ رہی ہے نبی ہم جیسی. رشتوں میں ایک رشتہ کہ فاتوا بسورۃ من مثلہ، پھر لے آؤ ان جیسا. کچھ رشتے بھی ایسے ہیں جن رشتوں جیسا کوئی رشتہ نہیں. بھائی جیسا بھائی ہو سکتا ہے جی، بھائی کے لیے بہن نظیر اور مثال ہو سکتی ہے کہ ایک نہیں دو ہیں، لیکن جو رشتہ کسی جیسا نہیں ہے وہ ماں باپ کا رشتہ ہے. ماں باپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا جی. ماں باپ کے اولاد 4 ہوں گی، لیکن اولاد کے لیے ماں باپ ایک ہی. کتنا ہی کسی کا احترام اور مقام ہو، مگر میرے بچوں، جوانوں، کم سن ساتھیوں، خاص طور پہ جن کے والدین زندہ ہیں، وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ماں باپ جیسا کوئی نہیں ہے. جب بھی کیفیت آتی ہے کہ وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ضعیف ہو جاتے ہیں، ان کے قوہ کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے اعصاب خوردہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بچوں کے لیے اور بچوں کے بچوں کے لیے اور بچوں کے بچوں کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی جتنی بچوں کی بیویوں کو پریشانی ہوتی ہے، یعنی بہوؤں کو پریشانی ہوتی ہے. یہی محترمہ جو ہیں بہو صاحبہ اپنی اماں سے تو روزانہ رابطہ رکھتی ہیں، مگر ساس اماں کو
دن میں 2 دفعہ بھی چائے مانگنے پر ان کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے جی. تو ماحول گھر کا متاثر ہو رہا ہوتا ہے. پوتا پوتی تو دادا دادی کے ساتھ جڑے رہتے ہیں. مجھے معاف کریں گی، ہم میں سے کسی کا بھی حال مختلف نہیں ہے، سب کا حال ایک جیسا ہی ہے. ہم ایک ہی ماحول کے رہنے والے ہیں. انسانی نفسیات، احساسات، جذبات، خواہشات اور مطالبات رنگ بدلنے سے، زبان بدلنے سے بدلتے نہیں ہیں. علاقہ اور بارڈر بدلنے سے احساسات اور جذبات تبدیل نہیں ہوتے. یہ احساسات اور جذبات سب جگہ ایک جیسے ہیں. یہی خاتون جو آج بہو بن کر ساس کے لیے مشکل بنا رہی ہے، اس نے بھی کسی مرحلے میں یہ وقت گزارا ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے. یہی جو آج ماں بن کر رشتے سے دیکھ رہی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو کہ اس کو بھی کوئی اس رشتے سے دیکھتا تھا. یہی میرے ان بچوں کو ذرا کوئی کہے کہ مجلس سن لیں تو اچھا ہوگا ان کو بھی، یا جن کے ساتھ آئے ہیں وہ ذرا ان کا خیال کریں. ایک صلوات پڑھیں ذرا نبی کی ذات پہ. توجہ ہے حضرات کی. یہ جو اولاد کے لیے ماں باپ کا خاص طور پہ ماں کا احساس اور جذبہ ہوتا ہے، وہ دوسرے کی اولاد کے لیے نہیں ہوتا. کتنا ہی آپ یہ گھول گھول کے پلا دیں. 25 سال سے تو میں تقریر کر رہا ہوں، اور مجھ سے پہلے کوئی 2000 سال سے کوئی کر رہا ہے تقریر، اور ہمارے بعد بھی ہوتا رہے گا. یہ وقتی اثر کرنے والی چیز ہے. یہ ممکن ہے آج کی تقریر سن کے 2 دن گھر کے حالات ٹھیک رہیں، اسی لیے بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. جی یہ اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ خوش دیکھنا چاہتی ہیں، مگر اپنی بہو کو اپنے بیٹے کے ساتھ خوش نہیں دیکھنا چاہتی. یہ بڑے مشکل مسائل ہیں. یعنی وہی جو بات انہیں توقع ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کو ٹائم دے، وقت دے، توجہ کرے، وہ انہیں اپنے بیٹے کے ساتھ ان کو یہ نہیں ہے کہ ان کا بیٹا اپنی زوجہ اور ان کی بہو کے ساتھ، وہ پھر کہتے ہیں تعویذ ہو گیا، میرا بچہ مجھ سے چھن گیا. ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا اسے آئے ہوئے، اس نے میرا بچہ چھین لیا. جی روزانہ پہلے مجھ سے آ کے ملتا تھا، اب آتا ہے تو 2 منٹ ہی بیٹھتا ہے اور پھر یہ چلا جاتا ہے اٹھ کے. یہ مشکل کام ہے. میں نہیں کہنا چاہ رہا، کچھ ایسے نظریات نہیں دینا چاہتا جو علاقائی مسائل کا سبب بنے، لیکن بہرحال جہاں وسائل ہوں، جہاں اپنی اولاد کو انسان خود پہچانتا ہے کہ میری اولاد کیسی میں نے پرورش کی ہے، تربیت دی ہے، اگر وہ وسائل بھی ہوں اور وہ انہیں علیحدہ کر سکتے ہیں پہلے ہی دنوں میں، تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے. میں قاعدہ نہیں دے رہا اور مطلقاً بات نہیں کر رہا، کیونکہ وہ احترام اور ادب جہاں وسائل ہیں، جہاں دل بڑے ہیں، جہاں یہ ممکن ہے، اور جہاں جانتے ہیں کہ ہمارا بچہ کیسا ہے، وہاں کوئی عیب بھی نہیں ہے کہ اوپر والی منزل ان کے کچن پہلے دن سے یہ علیحدہ کر دو اور یہ اس انداز سے ہمارے ساتھ رہیں. لیکن ماں باپ کی دل آزاری کے بعد انہیں روتا پیٹتا گھر سے جانا اور بچوں کا لڑ بھیڑ کر اور دل خراب کر کے اور دل دماغ کالے کر کے گھر سے جانا، اس سے بہتر ہے کہ پہلے دنوں میں ہی کچھ فیصلے ہو جائیں. پھر دیکھیں ہر زمانے کے حساب سے کچھ تقاضے ہوتے ہیں. جی پہلے سمجھانے والے زیادہ تھے، بہکانے والے کم تھے. جی ہر گھر میں سفید بالوں والا دادا، تایا، بڑے ابا، چھوٹے ابا ہوا کرتے تھے، اور ان کی روک ٹوک دل سے قبول بھی کی جا رہی ہوتی تھی، کیونکہ ایک نظام چلا آ رہا ہوتا تھا. وہ پریکٹس گیپ نہیں آیا ہوتا تھا اس میں، اور وہ ہوتا آ رہا تھا، آیا تھا، اس لیے برداشت ہو رہا تھا. اور آج سمجھانے والے کم ہیں اور بہکانے والے زیادہ ہیں، اور بہکانے والا بھی کبھی کہیں نہیں ملے گا، ہماری جیبوں میں رکھا ہوا ہے. یہ جو موبائل ہے نا، یہ سوشل میڈیا کا وہ پہلو جس کی طرف میں اس وقت اشارہ کر رہا ہوں. سب کچھ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے لڑائیاں ہونی چاہیے، کیسے جھگڑے ہونے چاہیے. ایک باپ کی مجلس ہے
گھر کے بڑوں کی مجلس ترہیم ہے، اس لیے میں نے اس مضمون کو قصداً یہاں پر قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں گزارش کروں گا آج کے نوجوان سے کہ اچھا برداشت تو رہی نہیں ہے، برداشت یوں منہ پہ رکھا ہے جملہ جی، ناک تو آج نکٹے کی بھی لمبی ہے، یعنی کوئی برداشت نہیں، فوراً جواب نہیں دیں گے، اس وقت تک گویا انہوں نے کوئی ہار گئے، شکست خوردہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے، جواب کیسے نہیں دیا؟ تو یہ بہت برا ماحول ہو چکا ہے۔ اس ماحول کے تقاضے کے مطابق آبروئیں محفوظ رہیں، عزتیں محفوظ رہیں، احترام اور تعظیم کا دائرہ نہ ٹوٹنے پائے، اس کے لیے آج کی نسل جدید کو کچھ اپنے رویوں پر نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، وقت بڑا خراب آ رہا ہے، کون سی چیز ہے جو ہمیں اس خراب وقت سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ وہ ہے ذکر اہل بیت۔ اپنے بچوں کو، میں ان بچوں پر ناراض نہیں ہوا ہوں، ان کا تو تقاضا یہ ہے، کھیلنا اس عمر کا یہی تقاضا ہے، میں ان سے ناراض نہیں ہوا، میں تو کہتا ہوں کہ بچوں کو ساتھ لایا کریں، اور بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بزرگوں کے ساتھ، تو میں ان لایا کریں، جوانوں کو لائیں مجلسوں میں، بٹھائیں لا کر جی، خدا نہ خواستہ اگر کہیں آپ کو ایسا ہے کہ جی فلاں خطیب کی مجلس، تو پھر تحت لفظ مرثیہ پہ آ جائیے، آپ ذرا کلام تو پڑھیں انیس دبیر کا، ثابت علی شاہ صاحب کا، نسیم امروہی کا، رواں واسطی کا، ایک ایک مصرع تربیت پر مشتمل ہے، اسے ادب بھی آتا ہے، تہذیب بھی آتی ہے، اور انسان بننے میں مدد بھی ملتی ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ان جیسا کوئی اور نہیں ہو سکتا، لے آؤ ماں باپ جیسا اگر کوئی ہے تو، ماں باپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ آپ اس باپ کی عظمت تو دیکھیے کہ نبی نے جب اپنا تعارف بھی کروانا چاہا تو فرمایا میں اور علی امت کے دو باپ ہیں، دو باپ، انا و علی ابا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ باپ جیسا کوئی نہیں ہے، ماں جیسا کوئی نہیں ہے، بھائی بھائی سے مطلب کی خاطر مل سکتا ہے، ممکن ہے بھائی مطلب کی وجہ سے مل رہا ہو، لیکن ماں باپ مطلبی نہیں ہوتے، بلکہ یہ تو اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں جو ان کا بچہ پریشان زیادہ ہوتا ہے۔ جو کماؤ پوت ہوتا ہے صرف اسی سے پیار نہیں ہے، بلکہ اس سے زیادہ پیار ہے جو کچھ کما نہیں رہا۔ جو کما نہیں رہا اس سے پیار اس لیے ہے کہ یہ اس کے لیے پریشان ہے جی، اور جب اس سے کچھ ملنا نہیں ہے تو اس سے پیار کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب مادی نہیں ہے، یہ اپنے بچے کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ان کی غرض ہی نہیں ہے۔ بچہ پریشان نہیں ہوتا، ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں، اور یقین جانیں میرے نوجوان ساتھیوں کہ یہ مرحوم والدین برزخ میں بھی اپنے بچوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ واحد رشتہ ہے جو وہاں سے بھی دعائیں بھیجتا ہے، ان کی روحیں مدد کرتی ہیں۔ کتنی ہی دفعہ آپ کی زندگیوں میں ہوا ہوگا، جن کے والدین نہیں ہیں میں ان سے بات کر رہا ہوں، کہ آپ ایک فیصلہ لینے جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک کسی چڑیا کے چہرنے پہ، کسی دروازے کے دھڑام سے بند ہو جانے پہ، کسی بیل کے بچ جانے پر آپ اپنی رائے بدل دیتے ہیں، اور آپ کی رائے بدلتی ہے، اور پھر اسی رائے میں جو بدلی بھی رائے ہوتی ہے اس میں آپ کو کامیابی مل جاتی ہے۔ ہمیں تو نہیں پتا کہ دروازہ خود سے کیسے بند ہو گیا۔ یہ مثال کے طور پر ایک کوئی جانور آ کے یہاں کیوں بیٹھ گیا، مثال دے رہا ہوں، میں جانوروں سے فال وال نکالنے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ مثال کے طور پہ اس وقت گھوڑا کیوں ہی نہیں آیا ہے، اس وقت مثال کے طور پہ فلاں کام کیوں ہو گیا، ایک ہوا کا جھونکا کیسے آیا ہے، ایک خوشبو سی آئی، اس کے بعد ہم وہاں سے اٹھے اور وہاں جا کے بیٹھے تو خیال ہی بدل گیا۔ یہ روحیں مدد کر رہی ہوتی ہیں، یہ روحیں مدد کر رہی ہوتی ہیں، وہ تو دیکھ رہی ہوتی ہیں نا کہ ہمارا بچہ کیا سوچ رہا ہے،
اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ حالات کس طرف چلے جائیں گے، لہٰذا ان کی قبروں کو نہیں بھلائیے گا۔ پیر کے مزار پہ جانا میں منع نہیں کر رہا، مگر اولاد کے لیے ماں باپ سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی قبر پہ جائیں، 2 رکعت نماز مصلی لے جائیں، مصلی لے جائیں، ان کی قبر کے برابر میں قبلہ رخ قربتاً اللہ، نماز فجر کی طرح 2 رکعت نماز ترحیم، نماز مغفرت اپنے والدین کو ہدیہ کریں، اور پھر وہیں ان کی قبر کے برابر بیٹھ کے اللہ سے دعا کریں۔ کسی بھی پیر کے مزار سے کم بڑا مقام نہیں ہے، خاص طور پر موسم بارانی ہے، ان ایام کے گزر جانے کے بعد قبروں پر دوبارہ سے جائیے گا، اگر مرمت کی ضرورت پڑ گئی ہو تو مرمت کروائیے گا۔ نبی کو وہ بچے اچھے نہیں لگے جنہوں نے غفلتاً ماں باپ کی قبر گم کر دی، غافل ہو گئے اور ماں باپ کی قبریں گم ہو گئیں۔ نبی کو ایسے بچے اچھے نہیں لگے، پسند نہیں فرمایا سرکار نے ان بچوں کو۔ واقعات ہیں، ہاں ایک قبر ہمیں مل نہیں رہی، اجرکم علی اللہ، وہ قبر بھی کسی معمولی ماں کی نہیں ہے، وہ 11 اماموں کی ماں، وہ حسین جیسے مولا کی ماں، ان کی قبر ہمیں مدینہ میں مل نہیں رہی۔ یہ امت کی بے وفائی کی وجہ سے قبر کو مخفی رکھا ہے۔ ایک 12واں بیٹا ہے، یعنی 12واں امام ہے اور 11واں بیٹا ہے جو جانتا ہے کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے۔ جب وہ ظہور کریں گے تو ہمیں بھی بتائیں گے کہ میری ماں کی قبر کہاں ہے، ورنہ امت کو حکم یہ ہے کہ تم مدینے میں ان 3 جگہوں پہ جا کے سلام کر لو، تمہارا سلام قبول ہو جائے گا۔ اور بہت زیادہ کسی کا دل کر رہا ہو نا کہ باتیں کرے ماں سے، تو قم میں آ کر معصومہ قم سے باتیں کرو، کیونکہ معصومہ قم کی بی بی فاطمہ معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی جو مزار ہے، قبر ہے، وہ جناب زہرا کی قبر کا دیکھنے کا ثواب ہے اس کا۔ بس عزیزو، آپ آمادہ ہیں، مجلس میرا بیان مکمل ہوا، ایک باپ کی مجلس ترحیم ہے، جی چلیے ذرا کربلا چلیں۔ آج 21 محرم ہے، قافلہ کوفہ سے شام جا رہا ہے، 11 محرم کو کوفہ کی طرف روانہ ہوا، 15 محرم تک کوفے میں رہا، 16 محرم سے شام روانہ ہوا۔ اب میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو رونے آئے ہیں ذرا تصور میں جائیں۔ 16 محرم سے قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا اور پہلی سفر کو پہنچا ہے۔ یہ آدھے مہینے تک جو رستے میں رہا، چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں سے گرتے رہے، مائیں مظلومیت اور امتحان اور مشیت کی پابندی دیکھیے کہ مائیں اپنے بچوں کے لاشیں رستوں میں دفناتی چلی گئیں۔ اللہ آپ کو جناب زینب کی زیارت کا شرف عطا کرے۔ اگر کبھی اتفاق ہو بیروت اتر کر آپ شام جا رہے ہو، تو آپ جب زمینی رستہ طے کریں گے اور بالا بک سے گزریں گے، لبنان کا بارڈر اور شام کا بارڈر، بالا بک کا شہر، جہاں اہل بیت کا قافلہ رکا تھا، جہاں بیویوں کا قافلہ رکا تھا، جہاں امام سجاد ٹھہرے تھے، وہاں امام حسین کی 2 بیٹیوں کے مزار بھی ہیں۔ ایک کی عمر 9 سال تھی، ایک کی 14 سال۔ ایک بیوی کے لیے یہ ہے کہ اونٹ نے ان پہ پیر رکھ دیا تھا، اور ایک بیوی کے لیے ہے کہ ایک ظالم نے ان کی پیشانی پہ پتھر مارا۔ وہ بیوی، یہ دونوں بیویاں وہیں دفن ہیں، اجرکم اللہ۔ رستے میں بچے گرتے رہے، بیویاں قبریں بنا بنا کے آگے بڑھتی رہی۔ کربلا سے شام تک جہاں جہاں قافلہ ٹھہرا ہے، وہاں وہاں ہر کچھ فاصلے کے بعد کوئی نہ کوئی قبر ضرور ملے گی۔ اور عجیب بات، رونے کی بات یہ ہے کہ قبریں زیادہ تر بچوں کی ہیں۔
ہے کہ اس منزل سے گزرنا ہے، ان میں حوصلہ ہوتا ہے۔ جو بچہ ہوتا ہے اس کی ایک حد ہوتی ہے نا برداشت کی۔ رونے والوں سے ایک سوال کروں، جناب سکینہ زندان میں کیسے رہنا تھا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد کریں، بلند آواز سے رونے والوں کا مقام کچھ اور ہے۔ جناب سکینہ زندان شام میں کیسے رحلت کر گئی؟ میں نے ایک بزرگ سے ایک جملہ سنا، بہت دیر تک خود روتا رہا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ یہ بچی گھٹ گھٹ کے مری ہے، آخر اس بچی کا دل بند ہو گیا۔ کہاں تک برداشت کرتی، کتنا برداشت کرتی؟ ایک وقت آیا کہ جناب سکینہ کی رحلت ہو گئی۔ وہ کتنا سخت مرحلہ تھا جب جناب سکینہ کو اونٹ سے گرایا گیا تھا۔ بعض خطبہ و ذاکرین، ہم نے بھی بچپن میں یہی سنا کہ بی بی اونٹ سے گر گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے یہ روایت پڑھی ہے کہ بی بی گری نہیں تھی، گرائی گئی تھی۔ جب سامنے بھائی علی اکبر کا سر آتا تھا، جب چچا عباس کا سر آتا تھا، جب بابا حسین کا کٹا سر دیکھتی تھی، فریادیں کرتی تھی، اور بی بی کی فریادوں پر پورا قافلہ روتا تھا، اطراف میں گزرنے والے لوگ روتے تھے۔ جب بہت دفعہ ایسا ہو گیا تو ان ظالموں نے طے کیا کہ کیا کریں اس بچی کا رونا بند ہو جائے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ اس کا اونٹ آخر میں لے آؤ، میں اسے اونٹ سے گرا دوں گا، تم قافلہ آگے بڑھا دینا۔ جناب سکینہ کو ابن رجب نامی ایک ظالم نے اونٹ سے گرا دیا، قافلہ آگے بڑھا، بی بی پیچھے پیچھے دوڑتی ہوئی آ رہی ہے۔ پھپھی اماں میں گر گئی، بھیا سید سجاد میں گر گئی۔ سر حسین جس نیزے کی انی پر ہے، حسین کا سر رونے لگتا ہے۔ جناب زینب نے وہ منزل دیکھی، فرمایا بھائی آپ کا سر کیوں روتا ہے؟ بعض نے لکھا ہے کہ سر زمین میں، نیزہ زمین میں گرتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، نکلتا نہیں ہے۔ پوچھا بھائی آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ تو سر حسین جو چند مرتبہ بولا ہے ان میں سے ایک مرحلہ یہ تھا، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں کہا کہ امام حسین کا سر قرآن کی تلاوت کرتا ہو، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم کسی کو سمجھانے کے لیے نہیں، ہم خود سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہمارا پہلا ہدف اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ امام حسین کا سر بولا، زینب میری سکینہ گر گئی ہے۔ جناب زینب نے خود کو سواری سے گرا دیا اور گئی ہیں اس جانب جہاں سے قافلہ آ رہا تھا، اور آوازیں دیتی جا رہی، سکینہ کہاں ہو، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سکینہ کہاں ہو۔ کیا دیکھا کہ ایک کالے برقعے میں بی بی ہے جو ایک درخت کے سائے میں سکینہ کو گود میں لیے بیٹھی ہے، اور اس گود کی کیا کیفیت ہے کہ یہ بی بی کئی دن کی جاگی ہوئی بی بی، کئی دن کی جاگی ہوئی بی بی اس بی بی کی گود میں سو گئی۔ جناب زینب کو دو تعجب ہوئے۔ ایک تعجب تو یہ ہوا کہ یہ کون ہے جو ہم پہ رحم کھا رہا ہے؟ دوسرا تعجب یہ ہوا کہ سکینہ جب کبھی قافلہ رکتا ہے تو کسی کی گود میں نہیں آتی سوائے بابا کی یاد میں رہنے کے۔ یہ کون بی بی ہے جس کی گود میں گئی بھی ہے، سو بھی گئی ہے؟ قریب بیٹھ کر کہا بی بی میں زہرا کی بیٹی زینب ہوں، میں تمہاری شفاعت کی تمہیں ضمانت دیتی ہوں۔ یہ بچی جو تمہاری گود میں سو رہی ہے یہ میری بچی ہے، میرے بھائی کی بچی ہے۔ مجھے بس اتنا بتا دو کہ تم نے ہم پہ رحم کیوں کیا، اور یہ بھی بتا دو یہ بچی تمہاری گود میں سوئی کیسے ہے۔ بس ایک سوال اٹھایا اور ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ سامنے بیٹھی ہوئی بی بی نے چہرے سے نقاب ہٹائی۔ اب ایک بیٹی نے ماں کو بیٹھا دیکھا، شاید جیسے شام غریبہ میں علی کے آنے پہ زینب نے فریادیں کی، ایسے ہی فریادیں کی، اماں میرا حسین مارا گیا، اماں میرے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے، زینب تیری ماں زہرا تیرے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ لعنت اللہ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین مغفورین کے درجات کو بلند فرما، ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مزید ایک مرتبہ سورہ فاتحہ
3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ مرحوم و مغفور سید محمد منصرم زیدی ابن سید محمد محتشم زیدی، زاہدہ بیگم، سید علی اشہد، شاہدہ بیگم، علامہ علی کرار نقوی صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کا جنازہ ہے ابھی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مغفرت کے لیے بلند تر صلوات۔